کاشف آپ سے سوال ہے، نون لیگ نے بھرپور اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، بڑے بڑے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، پھر نواز شریف نے واپسی کا ٹکٹ بھی بک کروا لیا ہے، اب یہ حتمی ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور کیا میدان صاف ہو چکا ہے ان کی واپسی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمائلہ، بالکل بظاہر تو لگتا ہے کہ حتمی ہے، جس طریقے سے شیڈیول دے دیا گیا ہے، جس طریقے سے موبلائزیشن شروع ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب حتمی طور پہ آئیں گے۔ کوئی وجوہات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، صحت یاب رکھے اور وہ وہاں پہ واپس پاکستان آئیں، اپنی سرزمین پہ یہاں پہ سیاست کریں، یہاں پہ اپنے معاملات کو چلائیں، یہاں پہ قانونی معاملات کو دیکھیں اور پاکستان کی معیشت کو سہارا دے۔ پاکستان کی معیشت جو زبوں حالی کا شکار ہوئی، جس کے اوپر ان کو تنقید وہ کرتے ہیں، جن کے اوپر وہ کہتے ہیں پاکستان ڈی ٹریک ہو گیا، تحریک انصاف کی حکومت غلط تھی، 4.25 سال وہ فارغ ہو گئی، تتر بتر ہو گئی، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی، وہ بھی کچھ نہیں کر سکی، اور تمام کا تمام الزامات جو پچھلے 5 سال کی حکومت اور اس وقت کی عسکری رجیم پہ رکھتے ہیں وہ چلے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں وہ آئیں پاکستان آ کے اور دوبارہ پاکستان کو معاشی طور پہ آگے لے کے چلیں اور ایشین ٹائیگر بنائیں معیشت کا اس کو۔ لیکن مجھے اس بات کے اوپر ضرور سوال اٹھانا ہے کہ 35 سال میں سے عرصہ دراز جب دو تا یکسویت لے کے آئے تھے اس وقت کیا کیا؟ اس کے بعد اگر پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے، تکالیف تھی، بیماری تھی اور لندن چلے گئے علاج کرانے، تو بتانا پڑے گا کہ 3 سال انہوں نے کس ڈاکٹر سے کتنا علاج کروایا؟ کیا وہ علاج جو ہے وہ مکمل ہو چکا یا اس علاج میں ابھی یہ بات باقی ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کا چیک اپ جو ہے وہ لندن میں ہوتا رہے گا؟ یہ سوال بھی اٹھائے جائیں گے، یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ جب وہ گئے تھے تو اس وقت کیا تناظر اور کیا حالات تھے، کیا انہوں نے یو ٹرنز لیے اپنے نیریٹو میں، اور اب آئے ہیں تو کیا چیز لے کے آئے ہیں؟ میں نے تو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ اگر وہ اپنے بچوں کا سرمایہ واپس لے آئیں اور اپنا کاروبار پاکستان میں شفٹ کر دیں تو اس سے بڑا اس سرزمین کی کوئی خدمت نہیں ہوگی، اس سے بڑی اس سرزمین کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اتنی ماس موبلائزیشن، اتنی ایکٹیویٹی کرنے کے باوجود کیا لوگ ان کو اتنے بڑی تعداد میں ویلکم کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو توقعات وہ لے کے آ رہے ہیں ان توقعات کے برعکس عوام جو ہے وہ بیہیو کرے، کیونکہ عوام کی نظر میں تو سارے سیاستدانوں کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ان کو تو ریلیف کسی نے نہیں دیا، کسی ایک حکومت کی بات ہی نہیں ہے۔ بجلی جو یہاں تک 60-70 روپے یونٹ تک پہنچی ہے یہ ایک دن میں نہیں پہنچی ہے، یہ تسلسل کے ساتھ یہ پالیسیوں کی وجہ سے پہنچی ہے۔ پیٹرول یہاں تک پہنچا ہے تو تسلسل کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کے تجربہ کار لوگ موجود تھے، یہ تجربہ کار لوگ معیشت کو نہیں سنبھالا دے سکے۔ اب ڈالر جو ہے وہ 286-87 روپے پہ آ گیا تو یہ کام کرنے کا تو پی ڈی ایم کا تھا، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اب یہ یکسو پالیسی کے تحت آرمی چیف کے ویژن کے مطابق اگر یہ تمام کام ہو رہا ہے، کیا یہ تمام کی تمام پالیسیاں کنٹینیو رہیں گی یا نواز شریف صاحب آنے کے بعد جب وہ اپنا سیٹ اپ لگائیں گے، جب حکومت میں آئیں گے اور جو وہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کو عوام الیکٹ کرے گی اور وہ پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ایبسولوٹ اکثریت سے حکومت بنائیں گے، اور ان کی تو خواہش شاید یہ بھی ہے، ان کا وے ورکنگ پلاننگ یہ ہے کہ ان کو کسی اتحادی کی شاید ضرورت نہ پڑے، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو یکسو پالیسی ہے وہ امپلیمنٹیبل ہوگی۔ لیکن سوال ضرور ہوں گے، سوال ہوں گے کہ 3 سال آپ وہاں پہ رہے تو آپ نے علاج کیا کروایا؟ سوال ہوں گے کہ آپ بیماری میں یہاں سے گئے تھے اور کیوں گئے تھے؟ سوال ہوں گے کہ 4 کا احتساب کا نعرہ آپ نے لگانے کے بعد کیوں کہا؟ اسحاق ڈار صاحب سے بیان دلوانا پڑا کہ اب احتساب اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور میں ملک کے لیے ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ سوال ہوں گے کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیوں سے یوٹر کیوں لیا گیا؟ ان سوالات کے جوابات وہ دینے پڑیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ ان کی لیڈرشپ اور نواز شریف صاحب خندہ پیشانی سے اس کے اوپر اپنا ویو پوائنٹ دیں گے۔